قرآن کہتا ہے پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ ضروری نہیں روشنیاں چراغوں سے ہی ہوں، بیٹیاں بھی تو گھر میں اجالا کرتی ہیں۔ کوئی آپ کو بجھا ہوا قبول نہیں کرتا سوائے اللہ کے، جو نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ روشن بھی کرتا ہے۔ صبر کا دامن مت چھوڑنا، وقت بھی بدلے گا، ہر دعا قبول ہوگی اور حالات بھی بدلیں گے انشاءاللہ۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ پتہ نہیں کیا جادو ہے سجدے میں، جتنا جھکتا ہوں اتنا اوپر جاتا ہوں۔ فجر سے شروع ہو عشاء پر ختم ہو دن میرا، یا اللہ ایسا نمازی بنا دے مجھے، آمین۔ قبرستان کو قبرستان نہیں محبتوں کا بازار کہنا چاہیے۔ ہر جگہ کسی نہ کسی کی محبت دفن ہے۔ یہ جو مٹی کی ڈھیری لگتی ہے نا، یہ کسی نہ کسی کی جان ہوتی ہے۔ ہائے اس مکمل شخص کو معلوم کہاں، آدھی راتیں آدھے غم اور آدھے ہم۔ فجر اور عصر کی نماز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے 14ویں رات کے چاند کی طرح نظر کی اور فرمایا، سنو تم لوگ اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس پورے چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اس کے دیکھنے میں تم بھیڑ نہ لگاؤ گے، اور اگر تم یہ کر سکو کہ سورج نکلنے سے پہلے کی اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز میں سستی وغیرہ سے مغلوب نہ ہو تو تمہیں یہ نعمت عظمیٰ مل جائے گی۔ آپ کی مراد عصر اور فجر کی نماز سے تھی۔